آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ یعنی 7ویں دن کا ہو جائے، 7ویں دن میں تم بچے کا عقیقہ کرو، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا۔ اور میں انشاءاللہ ہر حکم کا ساتھ اس کی حیثیت بھی بیان کروں گا، اس وجہ سے کہ پھر لوگ یعنی بعض حکم ایسے ہیں جن کی حیثیت کم ہے، لوگ ان کو ان کی حیثیت سے بڑھا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے اس پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ عقیقہ کرنا یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، یہ بات تو اپنے پلے باندھ لیں کہ عقیقہ کرنا یہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی تاکید نہیں کی کہ ضرور کرو، لازمی کرو، نہیں کرو گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا سنت غیر یعنی کر لو، بہت اچھی بات، نہیں کرو گے تمہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ بات واضح ہو گئی، حیثیت بیان ہو چکی، آپ علیہ السلام نے بیان کر دی، بات واضح ہو چکی۔ اب اس میں نکالنا، اکثر لوگ آتے ہیں بات کرتے ہیں جی گنجائش نہیں ہے، کیا کریں، اور یہ تو لازمی کرنا ہے، پھر خاندان والے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ تو ہمارے زیادہ تر مسائل اس وجہ سے چل رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو لوگ تو کہتے رہیں گے، ان کا کام ہی کہنا ہے۔ آپ اس چیز پر چلیں کہ آپ کو شریعت نے جس حیثیت میں جو حکم دیا ہے اس کو اسی حیثیت میں رکھیں۔ تو عقیقہ کرنا یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھیں کہ عقیقہ یہ سنت ابراہیمی ہے، یہ ایسی سنت ہے کہ جو پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے احکامات کو ویسے ہی جاری رکھا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے تھا۔ تو یہ ایک بہت یعنی پرانی ایک سنت ہے، بلکہ یہاں تک ہے کہ یہودیوں کے بارے میں ہے کہ جو یہودی یعنی آج اپنی کتاب پر عمل کرتے ہیں تو وہ آج بھی اپنے بچے کی پیدائش پر عقیقہ کرتے ہیں۔ یہودی کبھی جو یہودی ہیں، جو اہل کتاب ہیں، آج بھی ان کے ہاں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا باقاعدہ عقیقہ کیا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا یہ وہاں سے چل رہی ہے۔ البتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آنے کے بعد دیکھا جو باتیں اس میں خلاف شرع تھیں، آپ نے ان کو منع کر دیا کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا۔ وہ انشاءاللہ آگے آئے گا، میں عرض کروں گا۔ تو سب سے پہلے اس کی حیثیت کو سمجھے۔ دین بہت آسان ہے، یہ ہم لوگوں نے جو ہے نا بہت سے ایسے حکم دیکھیں، فرض ہے تو فرض لازمی ہے، کرنا ہی کرنا ہے، کوئی گنجائش نہیں آپ کے پاس چھوڑنے کی، اس کو فرض درجے میں رکھیں۔ نماز ہے یہ پڑھنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ فرض ہے ہمارے ذمہ۔ روزہ فرض ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی حیثیت آپ نے بتا دی، اب شریعت نے آپ پہ چھوڑ دیا۔ گنجائش ہے تو کرو، نہیں ہے تو نہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی گناہ نہیں ہوگا اللہ کی طرف سے، کوئی پکڑ نہیں ہوگی اس پر کہ کسی نے عقیقہ کیوں نہیں کیا، کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کا، یہاں تک کہ اپنی اولاد کی بھی اولاد کا آپ نے عقیقہ فرمایا ہے، جو کہ ایک عمل ہے۔ اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینے تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ بہت سے قبائل عقیقہ کرتے تھے، یہودیوں کے قبائل، اور مکہ میں بھی یہ رواج تھا کہ بچے کی پیدائش یعنی بیٹے کی پیدائش پر عقیقہ کرتے تھے، جانور ذبح کرتے تھے، لیکن بیٹی کی پیدائش پر وہ کچھ نہیں کرتے تھے۔ ایسے ہی جب مدینہ تشریف لے گئے، وہاں یہودیوں کو دیکھا، یہودی بچے کی پیدائش پہ تو خوب دھوم دھام کے عقیقہ ہو رہا ہے، اور بیٹی پیدا ہو رہی ہے تو کوئی عقیقہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ بلکہ کیا ہوتا تھا کہ یعنی بوجھ سمجھتے تھے، اور پھر آپ کے سامنے ہے اور مشہور ہے کہ زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اب یہاں پہ ایک فرق سمجھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی پیدائش، لڑکے کی پیدائش پر 2 بکرے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، اور لڑکی اور بچی کی پیدائش پر 1 بکرا ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ حکم سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اس کو سنت غیر مؤکدہ قرار دیا۔ اب ذہن میں ایک فرق آتا ہے بہت سے لوگوں کے کہ بھئی یہ کیوں، آپ علیہ السلام نے ایسا فرق کیوں کیا؟ ایسے ہوتا کہ بچے کی پیدائش پہ 2، لڑکے کی تو لڑکی کی پیدائش پہ بھی 2 ہونے چاہیے تھے۔ اس فرق کو بھی آپ سیرت سے سمجھیے۔ میں نے عرض کیا کہ اس وقت مشرکین مکہ بجائے اس کے عقیقہ کرتے، وہ تو بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی انہی کی مخالفت کی اور یہودیوں کی مخالفت کی۔ یہودی لڑکے کی پیدائش پر 1 بکرا ذبح کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 2 بکرے ذبح کرو، اور چونکہ وہ بچی کے پیدائش پہ کچھ بھی نہیں کرتے، الٹا وہ لوگ اس کو بوجھ سمجھتے ہیں اور زندہ درگور کرنے کی روایت چل رہی ہے، تو لہٰذا تم بچی کی پیدائش پر بھی 1 بکرا ذبح کرو۔ یہ حکمت ہے فرق کی، کہ اس وقت آپ نے ان کی مخالفت کرا دی۔ لڑکا ہو تو 2 کر دو، وہ 1 کرتے ہیں،
اور لڑکی ہو تو وہ تو کچھ بھی نہیں کرتے، تم اس کے بجائے ایک بکرا ذبح کر دو تاکہ پتہ چلے کہ یہ بھی خوشی کی چیز ہے، یہ کوئی غم کی یا کوئی نعوذ باللہ یہ کوئی بوجھ نہیں ہے۔ یہ تو پہلی چیز۔ 7ویں دن عقیقے کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7ویں دن، اب یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں، حدیث میں 7ویں دن کا لفظ آیا، 7 دن کے بعد کا لفظ نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا 7ویں دن بچے کا عقیقہ کرو، لڑکا ہے تو 2 بکرے، لڑکی ہے تو 1 بکرا۔ 7ویں دن، پہلی چیز یہ میں سمجھا دوں، 7ویں دن، اور بہت آسانی ہے، میں نے عرض کیا دین آسان ہے۔ آج کل کے اعتبار سے ماحول کو دیکھیے تو ظاہر ہے 7ویں دن بہت مشکل سے کوئی عقیقہ کرتا ہے، اللہ معاف کرے آپریشن ہو رہا ہے، 3 4 5 دن تو ویسے ہی لگ گئے، بیچاری خاتون جو ہے نا وہ ہاسپٹل میں ہے، پھر اگر بالفرض وہ آ گئی تو بچے میں اتنی زیادہ مسائل نکل آتے ہیں کہ اس کو 3 4 ہفتہ نرسری میں رکھو کیونکہ اس کو یرقان ہے، یا جو بہت سے مسائل ہیں، کرتے کراتے 10 12 دن تو ویسے ہی گزر گئے۔ بلکہ علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ بھائی ایک آدمی 3 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، سال بعد کرنا چاہتا ہے، خیال رکھے 7ویں دن کا۔ ایک آسان فارمولہ آپ کو بتا دوں، مثال کے طور پہ بچے کی پیدائش ہوئی جمعے کے دن، بچے کی پیدائش ہوئی، آپ نے دن یاد رکھنا ہے، تاریخ یاد نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں، بچے کی پیدائش ہوئی جمعے کے دن، تو آئندہ جمعرات کو آپ نے کیا کرنا ہے، عقیقہ کر دینا ہے۔ اب وہ آئندہ جمعرات بھی ہو سکتا ہے، وہ 3 مہینے بعد والی جمعرات بھی ہو سکتی ہے، وہ سال بعد والی بھی جمعرات ہو سکتی ہے، جب سہولت ہو، جس وقت گنجائش ہو، عقیقہ کر دیں۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ 7ویں دن عقیقے کا مطلب یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد 7واں دن، نہیں تو 14واں دن، نہیں تو 21واں دن، نہیں تو جب آپ کے پاس گنجائش ہے۔ کیوں؟ کیا ہے؟ سنت غیر موقدہ۔ اور پھر بعض دفعہ لوگ اکثر اوقات یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس بچہ پیدا ہوا ہے، ایک بکرے کی گنجائش ہے، دوسرے کی نہیں، آپ ایک کر دیں، کوئی حرج کی بات نہیں، وقتی ایک کی ہے نا، آپ ایک کر دیں، دوسرے کی جب ہوئی دیکھ لیں گے، نہیں ہے تو نہیں، کوئی شریعت نے کوئی لازم حکم نہیں، کیونکہ یہ بھی سنت غیر موقدہ ہے۔ حکم میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بھائی بہت سے لوگ اس باتوں کو ذہن پہ سوار کر لیتے ہیں، سب سے پہلے بچے کی پیدائش کے بعد جو انہیں سب سے پہلی فکر ہوتی ہے وہ عقیقے کی ہوتی ہے، عقیقہ رہ گیا جی، اور اس لیے نہیں رہا کہ شریعت کو کوئی حکم یا سنت، وہ اس لیے رہا ہے کہ اس نے کی تھی لہٰذا میں بھی اب کسی طریقے سے کروں گا، قرض ادھار لے کے کرنا پڑا، کچھ کرنا پڑا، میں نے کرنا ہے۔ تو 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے کا حکم دیا، اور خود بھی فرمایا، اپنی اولاد کی اولاد یعنی حضرات حسنین کریمین، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آپ نے، عنہما کا بھی عقیقہ فرمایا۔ تو اگر ہے گنجائش تو ضرور کریں 7ویں دن۔ اور میں نے عرض کیا کہ کوئی 8ویں دن کرنا چاہتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر سے لوگ یہ سوال کریں گے یا ذہن میں آئے گا یار 7ویں دن نہیں تو 8ویں دن، 8ویں کریں، 9ویں کریں، 10ویں کریں، جب دل کرتا ہے آپ کا کریں۔ ذہن پہ ان باتوں کو سوار نہ کریں، جو حکم جس درجے میں اس میں رکھیں، اصل یہ کہ نماز کی فکر کریں، اصل یہ ہے کہ معاملات کی صفائی کی فکر کریں۔ لیکن ظاہر ہے یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ترتیب بتائی ہے، تو بالکل ہے تو لازمی کریں۔ لازمی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی ظاہر ہے جدھر اتنا کچھ ہو رہا ہے اور اتنا کچھ ہم کر رہے ہیں غیر شرعی کام، تو یہ تو ایک بہت اچھی سنت ہے، اس کو کرنا چاہیے، ضرور کریں۔ دوسری چیز، 7ویں دن ہی میں نے عرض کیا تھا کہ نام بھی تجویز کر لیں اتنے عرصے میں، اور 7ویں دن اس کا نام بھی رکھ لیا جائے، 7ویں دن اس کا عقیقہ بھی کیا جائے۔ اور 7ویں ہی دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور مشکات شریف کی روایت ہے کہ بچے کے جو سر منڈایا جاتا ہے، بال اتروائے جاتے ہیں، جو پہلی پیدائش کے بعد جو پہلے بال اترتے ہیں، وہ بھی 7ویں دن ہو جائیں۔ ظاہر ہے یہ بھی سنت غیر موقدہ ہے، بچہ نرسری میں ہے تو آپ نرسری میں جا کے تو اس کو نہیں اتار سکتے نا، جب آئے گا تب اتار لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اتارنے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی اس کی مقدار کے برابر، اس کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کر دی جائے۔ اب اس مسئلے کو لوگ اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں چاندی کہاں سے لاؤں، کدھر سے اٹھا کے لاؤں، پھر اس کو تولوں، اور تولنے کے بعد اس کو میں صدقہ کروں، اور کس کو صدقہ کروں اتنی چاندی۔ اسی وجہ سے اتنے مسئلے ذہن میں رکھ کے نا وہ لوگ اس سنت پر بھی عمل نہیں کرتے۔ بہت آسان سنت ہے یہ،
میں نے روایت عرض کر دی مشکات شریف کی روایت کہ بال منڈا کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی مقدار میں چاندی صدقہ کر دی. اب کتنی مقدار ہوتی ہے تو بہت آسان ہے، آج کل کے اعتبار سے زیادہ 3 4 5 گرام تک ہوگی. بچے کے جو بال ہوتے ہیں نا، ان کی جو ہے نا، ان کا وزن زیادہ سے زیادہ میں عرض کروں 3 گرام 4 گرام یا زیادہ حد مارو تو 5 گرام. اور 5 گرام چاندی کی قیمت میں آج آپ کو آج کے حساب سے بتا دوں، 1 گرام تقریباً 130 روپے کی، آگے پیچھے ہو سکتی ہے. اب 4 گرام میرے خیال میں آپ کے 500-600 روپیہ لگے گا، تو 600 میں آج کل مٹھائی کا ڈبہ نہیں آتا. صدقہ کر دیں آپ بچے کے لیے، سنت زندہ ہو گئی. کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، بہت آسانی ہے. 600-700 روپیہ ہے، 1000 روپیہ لے لیں، راؤنڈ فگر لے کے آپ صدقہ کر دیں، یہ سنت زندہ ہوگی. لیکن میں نے عرض کیا یہ بھی سنت غیر مؤکدہ ہے. کسی نے نہیں کیا تو اتنا زیادہ پریشان نہ ہو کہ بھائی پتہ نہیں چاندی کتنی صدقہ کرنی ہے، کس طرح تولیں ناپیں کیا کریں، سوچتے رہتے ہیں لوگ. تو کوئی اتنی بڑی پریشانی نہیں. میں نے عرض کر دیا راؤنڈ فگر لے کے 700-800 روپے کے قریب آپ اس کو صدقہ کر دیں. اور پھر اس کے بعد اگلا عمل بڑا اصل میں اس وقت میں نا جو لوگ ہوتے تھے، عقیقہ اصلاً کہا جاتا ہے، جو عقیقے کا لغوی معنی ہے وہ ہے نوزائیدہ بچے کے سر کے بال. تو اسی سے پھر چونکہ وہ 7ویں دن ہی بال اتارے، 7ویں دن ہی جانور ذبح کیا، تو عقیقے کے جانور کو عقیقہ کہنے لگا. ایک مشہور ہو گیا کہ عقیقہ کرنا ہے، عقیقہ کرنا ہے. کیا مطلب؟ جانور ذبح کرنا. اصل یہ حکم تھا. تو وہاں عرب کے لوگ یہ کرتے تھے کہ جیسے ہی جانور ذبح کیا تو ذبح کرتے ہی اس کا جو خون بہتا تھا نا، ادھر سے وہ بال مونڈنے والا ہوتا تھا، وہ بال مونڈ رہا ہوتا تھا، ادھر سے جانور ذبح ہوا تو جیسے ہی جانور ذبح ہوا اس کا فوراً جو خون نکلتا ہے اس خون کو ہاتھ میں لیا اور بچے کے سر پہ مل دیا. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ چونکہ یہ خون ناپاک ہے، جو جانور کا خون نکلتا ہے نا شروع میں، یہ سارا ناپاک ہے. آپ علیہ السلام نے بچے کے یعنی اتنے معصوم اور پاک سر پہ ناپاک خون لگانے کی کیا ضرورت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً فرمایا کہ بھائی تم زعفران لو، اس کو پانی میں بھگو اور اس کے بعد وہ اس کے سر پر مل لو. اب لوگ پھر پریشان ہو جائیں گے، بھائی زعفران تو سونے سے بھی زیادہ مہنگا ہے. تو کس نے کہا ہے آپ کو کہ آپ کلو کے حساب سے 2-3 پتیاں لے لیں 400-500 روپے کی، اس کو پانی میں بھگوئیں اور بچے کے جیسے ہی. اور یہ میں آپ کو عرض کروں تحقیق سے ثابت ہے، دنیا کا سب سے بہترین اینٹی سیپٹک جسے کہا جاتا ہے، جراثیم کش جو اگر کوئی چیز ہے سب سے بہترین وہ یہ زعفران ہے. جسے جو اثرات شیو کرتے ہیں نا یا سر مڑواتے ہیں اس کے بعد وہ آفٹر شیو لگاتے ہیں نہیں لگاتے، ذرا جلن بھی ہوتی ہے ذرا، اور وہ جراثیم کش ہوتا ہے اصل میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یعنی آپ نے اس وقت آپ سائنسدان نہیں تھے، یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ سائنسدان نہیں تھے. سائنسدان وہ ہوتا ہے جو اپنی عقل کے حساب سے کام کرتا ہے، جو کہ بہت اچھی چیز ہے. ظاہر ہے وہ اپنی عقل کو استعمال کرتے 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 سائنسدان بنتا ہے، تجربے کرتے کرتے بنتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سائنسدان نہیں تھے. آپ کے پاس کیا تھا؟ ان ہوا الا وحی یوحی وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باتیں بھی بتائی گئیں اس حساب سے وہ آپ کو اللہ کی طرف سے بتائیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ اس کے سر پہ زعفران فرماؤ، یہ کو آپ نے نہیں، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. تو توفیق ہے تو 500-600-700 روپے کی زعفران لے لیا، وہ سب سے بہترین اینٹی سیپٹک. میں حیران رہ گیا، یہ طب نبوی اور جدید سائنس ایک کتاب ہے اس کا حوالہ دے رہا ہوں آپ کو کہ سب سے بہترین دنیا میں اگر کوئی جراثیم کش دوا سمجھ لیں بہترین قسم کی وہ یہ زعفران ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بھائی جب بچے کے بال مونڈ لیے جائیں، صدقہ ہو گیا، جانور ذبح ہو گیا، اس کے بعد بچے کے سر پہ یہ لگا لیا. یہ عمل تو تب تک کے لیے 7ویں دن تک کے اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آگے انشاءاللہ ترتیب سے آئیں گے کافی ساری چیز، شادی بیاہ سب کچھ آئے گا انشاءاللہ. زندگی رہی تو وہ کہتے ہیں یار زندہ صحبت باقی، تو یار زندہ رہے تو انشاءاللہ یہ معاملہ چلتا رہے گا. تو اس لیے اس میں جو دیگر جس قسم کی روایات اور جتنی ہم نے چیزیں بیچ میں بنائی ہیں نا، یہ دین کو مشکل کر دیتی ہیں.
ہمارے ہاں عقیقے کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ پورے خاندان والوں کو اکٹھا کیا جائے، 2-4 دیگیں بنائی جائیں، ولیمے کا ایک سما ہو، اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ لوگ بھی آئیں گے، لاہور کراچی والوں کو بھی بلاؤ، میرے بچے کا عقیقہ ہے، وہ لوگ آئیں گے، اور ظاہر ہے 10-12 ہزار وہ اپنے جیب سے لگائیں گے، 10-12 ہزار کا وہ تحفہ لائیں گے، کوئی کیا لا رہا ہے، کوئی کیا لا رہا ہے، کرتے کرتے اتنی ٹینشن سے آدمی کہتے ہے چھوڑو عقیقے کو، کرتے ہی نہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایسی کوئی بات نہیں، دل کرتا ہے خود کھائیں، دل کرتا ہے لوگوں کو کھلائیں، دل کرتا ہے نہیں کوئی ایسی ترتیب بن رہی کھانے کھلانے کی، تھوڑا تھوڑا گوشت لیں، 1-2 کلو کسی کو دے دیں، بس آپ، آسان ہے دین۔ یہ خود بعض چیزیں ہم نے خود اپنے اوپر مسلط کی ہیں، جن اور بدنام کیا کرتے ہیں، دین بڑا مشکل ہے، دین کوئی مشکل نہیں، آپ لوگوں کو دیکھ کے دین پہ چل رہے ہیں، آپ اللہ اور اللہ کے رسول کو دیکھ کے دین پہ چلیں، دین سب سے آسان ہے۔ آپ نے تو کہیں نہیں فرمایا کہ بھئی ایسے ایسے کرو اور 10-12 20-25-30 ہزار، پھر آدمی دیکھتا رہتا ہے یار 30-40 ہزار تو ویسے ہی لگ گئے، 30-40 ہزار تک تو بچے کی پیدائش پہ لگ گئے، ڈاکٹرز نے لے لیے، اور 30-40 ہزار ویسے لگ گئے، 1,00,000 1.5 لاکھ سے اوپر چلا گیا۔ وہ آدمی کہتا ہے یار یہ تو الٹا ٹینشن ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بالکل بہت آسان، کسی قسم کی کوئی، آپ علیہ السلام نے اس میں، اور یہ میں عرض کروں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی بہترین روایت ہے، جو آدمی دین میں دشواری پیدا کرتا ہے، جو آدمی دین میں مشکلات پیدا کرتا ہے اپنے اپنے حساب سے، تو وہ مشکلات اس آدمی پر مسلط ہو جاتی ہیں اور دین نکل جاتا ہے۔ بہت بہت زبردست بات آپ نے ارشاد، جو آدمی دین میں مشکلات پیش کرتا ہے، اپنے لیے پیدا کرتا ہے، تو وہ مشکلات اس شخص پر مسلط ہو جاتی ہیں اور یہ شخص مغلوب ہو جاتا ہے ان مشکلات میں۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ دین نکل جاتا ہے اس کی زندگی سے، پھر بھی مشکلات رہ جاتی ہیں، رسومات رہ جاتی ہیں، اس قسم کی چیزیں رہ جاتی ہیں، دین تو نہیں ہوتا اس میں۔ تو آج کا جو ہماری نشست تھی، اس نشست میں ہم نے عرض کیا کہ بچے کی پیدائش کے بعد، آذان اقامت کے مرحلے سے گزرنے کے بعد، بچے کے بہترین نام رکھنے کے بعد، 7ویں دن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بچے کا عقیقہ کر لو۔ اور وہ 7واں دن میں نے عرض کیا، بچے کی تاریخ پیدائش تو یاد رکھیں ہی رکھیں، آپ کو نادرہ اور اس میں کام آئے گی، بچے کی پیدائش کا دن بھی یاد رکھیں، اس دن کے حساب سے جو 7واں دن بنتا ہے۔ آج کوئی آدمی 6 مہینے بعد اٹھ کے کہے جی میں نے اپنے بچے کا عقیقہ کرنا ہے اور میرے پاس آج گنجائش ہوئی ہے، تو وہ کر سکتا ہے۔ وہ کیا کرے، وہ جس دن بچے کی پیدائش ہوئی اس کے بعد جو جمعے کے دن پیدائش ہوئی تو جمعرات کے دن بچے کا عقیقہ کر دے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اجر بھی دیں گے، ثواب بھی ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا، انشاءاللہ آئندہ ہفتے مزید اس حوالے سے چلیں گے۔ اچھا، بعض لوگوں کے نزدیک یہ بھی ہے کہ وہ عین اس وقت میں بکرے کو، یہ ضمنی طور پر ایک مسئلہ ہے، یہ رسومات ہیں اس قسم کی، کہ بھئی عین اسی وقت میں، جس وقت میں وہ حجام کرنے والا وہ سر پہ ادھر سے اس طرح رکھا، ادھر سے جانور ذبح کیا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ بس اپنی ایک خود بنائی ہوئی رسم ہے کہ وہاں سے وہ کرے، یہاں سے یہ کرے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ وہ بعض دفعہ بچے کا ہاتھ اوپر رکھوا دیتے ہیں، بعض دفعہ اس کے ارد گرد ساتھ چکے، سب فضولیات ہیں، کوئی اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ عقیقہ میں نے عرض کیا یہ سنت ہے، باقی یہ جس قسم کی جو حرکتیں ہم لوگ کرتے ہیں، یہ بیوقوفانہ حرکتیں ہیں، اس کا دین سے کوئی، یہ فضولیات ہیں، مت کریں ان کو، یہ بھی مشکلات پیدا کرنے والی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔